बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबकी फीडबैक का शुक्रिया। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, एक बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस किया कीजिए। जो अहम मामलात हैं वो आपके सामने, एक तो ये कि मियां नवाज शरीफ को बिल आखिर जो एवन फील्ड रेफरेंस है उसके अंदर बरी कर दिया गया। आपको याद होगा, मैंने पिछले दिनों जितने भी व्लॉग्स किए, इनफैक्ट जब भी मैं एवन फील्ड रेफरेंस की बात करता था तो मैंने रिसेंटली भी आपको कहा कि इसके ऊपर ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और मियां नवाज शरीफ को बरी कर दिया जाएगा। देखिए, जो एवन फील्ड है, मैं पहले भी बताता रहा हूँ, मैं अब भी कह रहा हूँ कि उसका फैसला बड़ा आसान है और उसमें तो एक्विटल फौरन लग रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को करेगा। जो अब ये क्लिप्स आपने जो देखे हैं, जारी बात है मैं इनके अंदर बड़ा डिटेल में मैं बताता रहा हूँ कि इशू क्या है। मरीम नवाज शरीफ साहबा को जब एक्विट किया गया तो उसी के बाद पता चल गया था कि मामलात क्या हो रहे हैं और एवन फील्ड रेफरेंस के अंदर जान नहीं रही थी। और जो बात बार बार कही जाती रही, इसके अंदर एक बुनियादी नुक्ता जो नैब साबित करने में नाकाम रहा, और याद रहे कि आज उसका जिक्र अदालत में भी हुआ। और वो अदालत में क्या जिक्र हुआ, जिस चीज़ के पीछे मनी ट्रेल के पीछे पूरी बात की जाती थी, हाँ वो अपनी जगह सवाल बड़ा अरसे तक मौजूद रहा और बड़ा वैलिड सवाल था। लेकिन एवन फील्ड के, अब मैं फैसले की हद तक बात कर रहा हूँ, जो फैसलों के अंदर बात सामने आई, जब वाजिद ज़िया साहब को क्रॉस एग्जामिन किया गया था तो ये बात डॉक्यूमेंटेड है कि उनसे पूछा गया कि क्या आपके पास कोई कागजी सबूत ऐसा है, कोई ऐसी चीज़ है जो कनेक्ट करे एवन फील्ड फ्लैट्स को मियां नवाज शरीफ से। तो इसमें उन्होंने जवाब नफ़ी में दिया था। यही बात आज अदालत में मियां नवाज शरीफ के वकील की जानिब से दोहराई गई। साथ ही साथ अदालत ने बाकायदा तौर पर कहा कि बारिश सबूत तब शिफ्ट होता है जब पहले प्रोसिक्यूशन यानी इस्तिगासा यानी नैब कुछ चीज़ें साबित कर पाता। नैब इस मामले में मुकम्मल तौर पर फेल रहा। इवन जब अपने ज़ोर पर था नैब, तब भी नैब ना ही मरीम नवाज शरीफ को इन प्रॉपर्टीज़ पे कोई किसी का बेनामीदार डिक्लेयर कर सका, ना ही जो मियां नवाज शरीफ हैं उनका नैब ये साबित कर सका कि ये बच्चे उनके ज़ेर कफ़ालत थे, ना ही नैब ये साबित कर सका कि ये प्रॉपर्टीज़ मियां नवाज शरीफ ने ब्लैक मनी से ख़रीदी हैं या करप्शन के पैसे ख़रीदी हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अदालती फ़ैसले कह रहे हैं। और जो पहले फ़ैसला एहतसाब अदालत से भी आया था उसके अंदर अपने मामलात थे, और जो GIT जिसका हमेशा जिक्र किया जाता है उसके अंदर बड़े मेजर और बुनियादी सुकम थे उनकी वर्किंग के अंदर। ये होना ही था बहुत पहले भी। इनफैक्ट जब ये मैंने अर्ज़ किया ना कि इमरान खान साहब का दौर था और बड़े ज़ोर पर था नैब, जनरल फैज़ हमीद साहब की बड़ी इंग्रेस थी और उस वक्त तो बिल्कुल कंट्रोल में था सब कुछ। तो उस वक्त भी मैं ये कहता था कि जब ये हाई कोर्ट के स्टेजेस के ऊपर आएंगे ये केसेस तो ये ओवरटर्न हो जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर बड़ी बुनियादी इश्यूज़ हैं। अब इसके बाद आप देख लीजिए ये हो गया, और जैसे मैंने पहले कहा था कि इसका तो फौरी तौर पर फैसला आ जाएगा। अल-अज़ीज़िया के अंदर अभी उसके ऊपर ज़ाहिर बात है मेरिट के ऊपर बहस होगी, अपील मंजूर होती है नहीं होती, लेकिन उसके अंदर भी जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि वो लैक ऑफ एविडेंस की वजह से होगा, शवाहिद की अदम मौजूदगी की वजह से, उसमें भी मियां नवाज शरीफ को बरी कर दिया जाएगा। ये मैं और उसके अंदर ऑल्दो एक वो बड़ी मोटी जजमेंट है जो कि ट्रायल कोर्ट ने लिखी थी। एक तो जो उसके अंदर फैक्टर है वो अरशद मलिक साहब का था, मरहूम जज जो थे, उनकी जो वीडियो थी वो फिर आई, जारी बात है उस वीडियो की बेसिस पे और उस पूरे स्कैंडल में अरशद मलिक को नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन वो फैसला अभी भी मौजूद रहा। उस फैसले के अंदर एक तो मामला ये हो सकता है कि अदालत उसको वापस ट्रायल कोर्ट में भेज दे रही है, एहतसाब अदालत में, और कहे कि इसको दोबारा सुना जाए। दूसरा ये कि वो मेरे ख्याल में अब चांसेस कम है क्योंकि वक्त बहुत गुजर चुका है, लिहाजा अब हाई कोर्ट उस पर फैसला करेगी। और मैं भी आपको बता रहा हूँ कि उसके अंदर भी लैक ऑफ एविडेंस, शवाहिद की अदम मौजूदगी की वजह से जो मुझे लगता है कि उसमें मियां नवाज शरीफ को बरी कर दिया जाएगा। अब ये ज़मीनी हालात है, हकायक हैं। हाँ ये बात ज़रूर है कि आज जब लेवल प्लेइंग फील्ड का उनसे पूछा गया तो शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया कि नहीं मैं लाहौर की अदालतों में पेश हो रहा हूँ, मियां नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो रहे हैं, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। मैं समझता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्लस है। इसमें मियां नवाज शरीफ साहब के लिए जो नैब का सारा मामला था, ये वही नैब है जो एक ज़माने में बड़ा हॉस्टाइल था मियां नवाज शरीफ की तरफ, और जो सारा कुछ था और जिस तरह से फैसले हुए और सब कुछ हुआ, आज बिसात बदल चुकी है। मुकदमात उस वक्त भी कमज़ोर थे, उनमें बुनियादी सुकम थे, आज भी ज़ाहिर बात है यही होना था। मैं बहुत पहले, अब नहीं 2018 से मैं यही कह रहा हूँ कि ये फैसले हाई कोर्ट के स्टेजेस पर ओवरटर्न हो जाएंगे। अब वही कुछ हो रहा है, तो इसमें अचंभे की बात कुछ नहीं है। ये बहसियत एक कानून के तालिब इल्म की आपको खुद अंदाज़ा हो जाता है कि सियासी तौर पर मोटिवेटेड जजमेंट्स कौन सी होती हैं, या सियासी तौर पर जो डिड्यूस की जाती हैं या ली जाती हैं जजमेंट्स, उनकी क्या हकीकत होती है।
جو فلیگ شپ ریفرنس تھا، آپ کو یاد رہے کہ اس میں میاں نواز شریف کو پہلے ہی بری کر دیا گیا تھا، اس کے خلاف نیب نے اپیل دائر کی ہوئی تھی بریت کے خلاف۔ ہمیشہ یاد رکھیں فوجداری قانون میں جو بریت کے خلاف اپیل ہوتی ہے اس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں سکسیسفل ہونے کے، لہٰذا نیب نے وہ ویسے ہی واپس لے لی۔ اب ایک رہ گیا معاملہ، وہ آ جائے گا، اس میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا، یہ جو العزیزیہ ریفرنس ہے اس میں بھی میاں نواز شریف کا ایکویٹل نظر آ رہا ہے۔ ہاں وہ الیکشن لڑ پائیں گے یہ ابھی بحث ہونی ہے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب اور پوری جماعت یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد ان کا راستہ صاف ہو گیا ہے اور وہ نااہل نہیں ہے، جبکہ ایک مدعا یہ ہے کہ نہیں، سپریم کورٹ کی ججمنٹ جب تک سمیع اللہ کیس میں سمیع اللہ بلوچ کیس میں موجود رہے گی کہ 62(1)(f) کے تحت جو نااہلی ہے وہ تاحیات ہے، تب تک الیکشن ایکٹ میں ترمیم بھی میاں نواز شریف صاحب کی مدد نہیں کر سکتی۔ لہٰذا یہ معاملہ تو خیر آگے جا کر اس پہ اوپر بحث یا دلائل یا جو بھی کچھ ہوگا۔ آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ ایک اور کام ہوا جو پچھلے ایک سال کے اندر ہم نے دیکھا کہ جنرل عاصم منیر جو اس وقت آرمی چیف ہیں، ان کی تعیناتی کو ایک سال عرصہ گزر چکا ہے، اور اس ایک سال کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک بحثیت جو آرمی چیف کتنا اسرٹ کیا، یعنی جو ریشہ دوانیاں ان کی اپوائنٹمنٹ کے وقت ہوئیں، اس کے بعد جو سب کچھ ہوا، پھر یہ سانحہ 9 مئی بھی ہوا، بڑا ایونٹ فل ایک سال گزرا، لیکن جتنا کریک ڈاؤن، میسو کریک ڈاؤن اس ایک سال کے اندر ہوا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فوج کی پالیسی ہمیشہ سے یہی تھی، لیکن اب بھی کچھ تبدیل نہیں ہے، اور اب بھی نو نان سینس کی پالیسی ہے، جو وہ کہتے ہیں نا فال ان لائن اور فال بائی دا وے سائڈ، تو وہی والا چکر ہے۔ اگر کوئی فال ان لائن نہیں ہوگا تو پھر اس کا کام خراب ہو جائے گا۔ وہی والی بات کہ جی آپ اسٹیبلشمنٹ کے رائٹ سائڈ پہ یا رانگ سائڈ پہ۔ وہ ایک زمانے میں، بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرحوم جنرل آصف نواز زنجوہ صاحب، ان سے کسی نے پٹواری میں پوچھا، تو میں آپ کو خیر اردو میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی چیف کس کا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا چیف کسی کا نہیں ہوتا، چیف صرف اپنی فوج کا ہوتا ہے۔ اور چیف یہ لوگ کہتے ہیں نا ہمارا چیف، چیف کسی کا نہیں، چیف صرف اپنی فوج کا ہے، اور فوج اس کی ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک یہ ادارہ کام ہی ایسے کرتا ہے۔ جب کوئی چیف بن جاتا ہے تو پھر ساری فوج اس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے جا کر، تو وہ دیکھ لیں، وہ اس میں کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ اتنا ہی زیادہ جسے کہا جاتا ہے ایگریشن، اتنی زیادہ سختی اور بالکل نو نان سینس کی پالیسی ہے جو آپ نے دیکھی ہے، اور یہ کچھ تبدیلی نہیں ہے۔ آج جو کسی کے رانگ سائڈ پر ہیں، ایک وقت وہ لاڈلے تھے جو 2018 میں کسی کے اسٹیبلشمنٹ کی رانگ سائڈ پر چلے گئے تھے، وہ آج ان کے معاملات آسان ہیں۔ تو تبدیل تو کیا ہوا، شخصیات تبدیل ہوتے رہے، چہرے تبدیل ہوتے رہے، لیکن اور کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی۔ اب الیکشن کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے کہا جی کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں الیکشن میں؟ میں نہیں کہہ رہا، یہ بات آپ کو نظر آتی ہے۔ اب الیکشن کمیشن کے اندر ایک خاتون ایڈوکیٹ نے درخواست دائر کر دی جی کہ آپ الیکشن کو ڈیلے ہو جانا چاہیے، کیونکہ بلوچستان کے اندر سیکیورٹی کے بہت برے حالات ہیں۔ دیکھیے سیکیورٹی کے برے حالات وہاں پہ بھی ہیں، خیبر پختونخوا کے اندر مسائل ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ بات بغیر کسی وجہ کے نہیں کی جا رہی کہ اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے، یا اس کے اوپر بات ضرور ہو رہی ہے کہ جی معیشت جو ہے اس کو کوئی ڈگر مل رہی ہے، جی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو آپ ذرا الیکشنز کو ہولڈ پر ڈال دیں یا الیکشنز ڈیلے ہو جائیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ مشکل ہوگا، لیکن ہمارے ملک کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے نا، یہ ساتھ ہی آپ ان کو عمران خان صاحب کو، اب یہ جہاں الیکشن ڈیلے ہونے کی بات ہے، وہیں عمران خان صاحب کی جماعت نے خود کو ایک قبولیت کے فیز میں لانے کے لیے، یا کم از کم وہ بیٹ کا سمبل رکھنے کے لیے غور خان صاحب کو لے آئے۔ غور خان صاحب اچھے وکیل ہیں اور لائق آدمی ہیں، لیکن شریف آدمی ہیں۔ اب ان کو بحیثیت چیئرمین لانا وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کے چیئرمین آ جانے سے تحریک انصاف کے مسائل ختم ہو جائیں گے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ شاید تھوڑی سی گنجائش انتخابات میں مل جائے، لیکن مسائل ختم نہیں ہوں گے۔ مسائل کیونکہ پارٹی ایک ہی ہے اور شخص ایک ہی ہے جس کے گرد ساری پارٹی گھومتی ہے، اور وہ عمران خان ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ جو ایک مخدوم احمد محبوب صاحب کی وہ جو ویڈیو وائرل ہے، اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے۔ اور کہ وہ یہ ہے کہ 30% پہ باقی جماعتیں ساری ملا کر، نون لیگ ملا کر 70% پہ وہ اکیلا کھڑا ہے۔ کیسے جی میاں صاحب تو نکل نہیں سکتے کبھی معلوم۔ اب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 70% پر عمران خان کھڑا ہے، باقی 30% پر اور جماعتیں ہیں۔ تو میں روز کہتا ہوں کہ یہ کوئی آپ کو حیران ہونے والی بات ہی نہیں ہے۔ یہ بات اس لیے کیونکہ جو پاسٹ میں ریکارڈ رہا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جماعتیں اپنا جو مقبولیت تھی وہ کھو چکی ہیں، یا کم از کم انہوں نے بہت ہٹ لی ہے۔
مسلم لیگ نون البتہ بہت پر امید ہے کہ ہم ایک سمپل میجورٹی لے جائیں گے، لیکن جو لوگ اور جن سے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بات کریں یا آپ آئی پی پی کے لوگوں سے اور جتنی جماعتیں آپ ان سے بات کریں تو یہ کہتے ہیں نہیں مسلم لیگ نون کو بڑی شدید غلط فہمی ہے، مسلم لیگ نون کے وہ حالات نہیں ہیں جو 2018 میں تھے۔ 2018 میں ہارنے میاں نواز شریف صاحب کے جیل میں ہونے کے باوجود، تمام تر مسائل کے باوجود مسلم لیگ نون ڈنکے کی چوٹ پر بائی الیکشن جیتتی تھی، لیکن اب مسلم لیگ نون کے وہ حالات نہیں ہیں۔ لیکن ہمارے سامنے رزلٹ تب آئے گا جب الیکشنز ہوں گے اور جب الیکشنز کے معاملات درست ہوں گے۔ لیکن اس ساری چیز کو آپ اگر اس کو ملا کر ایک تصویر بنائیے، ایک خاکہ بنائیے، تو آپ کو لگے گا کہ ہمارے ملک میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کچھ بھی تبدیل نہیں ہوتا، اسی کے گرد سب کچھ گھومتا رہتا ہے۔ یہ تبدیل لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ملک کیسے چلتا رہے گا، ملک کیسے ترقی کرے گا۔ ترقی تب کرے گا ملک یا کوئی درستگی تب ہوگی جب کم از کم تمام سٹیک ہولڈر کسی ایک جگہ پر ایک چیز پر کنسنسس کر لیں گے کہ بھائی کنٹینیوٹی، سٹیبلٹی، یہ جو نئے پروجیکٹس ہمارے ملک میں لانچ کیے جاتے ہیں جب تک ان کا خاتمہ نہیں ہوگا آپ کا ملک اسی سیاسی مجدار کے اندر پھنسا رہے گا۔ میری تو یہ اسیسمنٹ ہے بحیثیت ایک عام پاکستانی کے، میں دیکھتا ہوں لوگوں کو، ایویلیویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اپنے دماغ لگاتا ہوں، تو مجھے تو کم از کم یہی نظر آتا ہے جب کسی ایک کو روند کر کسی دوسرے کو اقتدار میں لایا جائے گا، میں نام نہیں لیتا، جب بھی یہ ہوگا، آج اگر ہو رہا ہے یا پہلے ہوا یا اس سے پہلے ہوا، تو یہی کچھ ہوتا رہے گا۔ کیونکہ جس کو روندا جائے گا وہ کہے گا نہیں، لکیر وہاں سے شروع ہونی چاہیے جہاں سے مجھے روندا کیا تھا، پہلے جس نے مجھے روندا اس کو آپ درست کیجیے۔ جب جو اس نئے کو روندا جائے گا وہ کہے گا نہیں، مجھے رگڑا لگا جی، یہاں سے لکیر شروع کریں، پہلے میرا حساب چکتا ہونا چاہیے۔ پھر ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ پھر تو آپ انہی چکروں میں پڑے رہیں گے، کوئی چیز نئی تبدیل نہیں ہوگی، کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سارے معاملات، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ان کو ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے تو آپ کو کیا لگتا ہے کچھ بدلا؟ میرا نہیں خیال کچھ بدلا۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، شیئر کیجیے گا۔ دوبارہ بہت جلد ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔